السلام علیکم جناب، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ۔ آج 2 فروری ہے اور میں آپ کے ساتھ موجود ہوں کال لے کر 3 فروری کے لیے۔ ہم بات کریں گے کراچی اسٹاک ایکسچینج KSE 100 انڈیکس کی فروری 3 کے لیے۔ سب میں پہلے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں۔ آج کے سیشن کا آغاز بڑا ایکسائٹنگ ہے اور 46,400 کے اراؤنڈ کچھ یہ سٹارٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے پہلے 1-2 گھنٹوں میں تھوڑی سی مارکیٹ میں کچھ ایگزاسشن دیکھی کہ مارکیٹ نیچے بھی آئی، مگر اہمیت کی بات یہ ہے کہ مارکیٹ نے جو آپ کو لیول بتایا گیا تھا کل کہ 46,250 287 کے اوپر آغاز کے ساتھ سروائیو کرنا ہوگا، یہ بات آپ کو کل کی کال میں بڑی واضح طور پہ بتائی گئی تھی۔ تو مارکیٹ نے وہ کیا، باوجود اس کے کہ ایگزاسشن ہوئی، مگر فائدہ یہ ہوا کیونکہ مارکیٹ جب اوپر کھلی تھی تو مارکیٹ کے پاس روم بن گیا۔ اس نے جو کھلنے کے ساتھ ہی ہائی بنا لیا تھا 450 46,000 450 کے اراؤنڈ، تو پھر وہاں سے 250 تک آنے میں 200 پوائنٹ کی کریکشن تو ویسے ہی انٹراڈے بن جاتی ہے۔ تو مارکیٹ نے 200 پوائنٹ کی کریکشن 11 بجے تک لے لی، اور اس کے بعد پھر ہمیں کچھ ایسی فنڈامنٹل اپڈیٹس بھی مل رہی تھیں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ کا آغاز ہوا، اور مارکیٹ پھر سیدھا اوپر چلی گئی اور 46,643 44 کا ہائی بنا دیا۔ اب یہ پھر وہی ایریا ہے جس کا نشاندہی پچھلے چند دنوں سے میں کر رہا ہوں، اور مارکیٹ اسی میں آتی ہے، اس ایریا میں، اور کم و بیش پھر اس کے بعد کا جو پورا دن ہے مارکیٹ اسی ایریا میں رہتی ہے۔ تو مندی کا یا ایگزاسشن کا عمل تو اسی وقت رک گیا جب مارکیٹ نے 287 250 کو نہیں توڑا، یہ بات تو ختم ہو گئی۔ کل یوٹیوب پر بھی اس حوالے سے بار بار سوال ہوا تھا۔ یوٹیوب پہ بعض دفعہ کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جن کا جواب کال میں موجود ہوتا ہے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ جیسے کل وہ 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ 1-2 لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کریکشن کہاں تک ہو سکتی ہے، کریکشن کہاں تک ہو سکتی ہے۔ جناب، جو ڈیلی کال دے رہا ہے تو سب میں آسان بات یہ ہوگی، جب ڈیلی کال ہم آپ کو دے رہے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو ڈیلی پوزیشن اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس ڈیلی پوزیشن میں یہ تمام چیزوں کو بتایا جاتا ہے کہ کیا پاسبلٹی ہے۔ تو کل واضح طور پہ بتا دیا گیا تھا کہ مارکیٹ آغاز کے ساتھ 46,287 250 کے اوپر رہتی ہے تو مارکیٹ کچھ ریکوری کرے گی، مگر اس کے اندر بہتری کی صورت اسی وقت پیدا ہوگی جب یہ 600 والا جو ایریا آپ کو پچھلے کافی دن سے بتایا گیا تھا وہ اس سے مارکیٹ باہر آئے تو ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا بہرحال میں یہی جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ کریکشن کے حوالے سے بڑا واضح بتاتا رہا ہوں میں کہ پہلے ایگزاسشن، پھر پروفٹ ٹیکنگ، پھر اس کے بعد کریکشن کی یا مندی کی بات کریں گے۔ اینی ویز، تو جناب مارکیٹ نے پھر اسی ایریا میں ٹریڈ کرتے ہوئے 332 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی، جو کہ ایک ایکسائٹنگ بات ہے، مگر والیوم کمپیریٹیولی لو رہے کل کے مقابلے میں۔ مگر میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اتنے اچھے والیومز ہیں جو فریش بائرز کو مارکیٹ میں اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ٹریننگ آن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میرے خیال میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، کیونکہ جو ہمارے لاہور آفس میں جو کالز آ رہی تھیں تو اس میں شاید لوگ یہ سمجھ نہیں پائے۔ دیکھیے، وہ جو لاہور کا کورس ہے وہ تو رجسٹریشن اس کی ختم ہو چکی اور وہ ہم دے چکے ہیں آلریڈی۔ اگر اس کورس کی میں شمولیت ہے تو اس کے لیے تو آپ کے پاس ہمیشہ وہ نمبر موجود ہوتا ہے 0345276860۔ اس پہ واٹس اپ کریں گے آپ تو کورس کی ڈیٹیل بھی مل جائیں گی آپ کو، اور جو بھی اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ آپ کو وہاں سے پتہ لگے گا۔ یہ جو یہاں پر میں نے نمبر دیا ہے 030543000529،
یہ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو یہ اس حوالے سے ہے، کیونکہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جس درمیان لاہور میں رہیں تو آپ لوگوں کے میکسیمم سوالات کے جوابات دے سکیں، آپ کی ٹریڈنگ میں جو ہم سے مدد ہو سکے گی ہم وہ کر سکیں۔ فری ورکشاپ ہم نے ابھی اناؤنس نہیں کی لاہور میں، مگر اگر ضرورت سمجھیں گے ہم تو وہ بھی کریں گے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے پارٹیسپینٹ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اگر ہمیں نظر آیا تو ہم وہ بھی کریں گے۔ اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ میں نے کل کسی اسٹاک کے بارے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ بڑی اگنورنٹ بیہیویئر ہے، اور اب میں انڈیکس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر میں پچھلے چند سیشنز کو دیکھوں تو اگنورنٹ بیہیویئر مارکیٹ کا نظر آیا مجھے۔ تیزی مندی تیزی مندی تیزی مندی، مطلب یہ تیزی مندی جو میں استعمال کر رہا ہوں لفظ اس پیراہے میں کر رہا ہوں کہ نیگیٹو کلوزنگ، پازیٹیو کلوزنگ، نیگیٹو کلوزنگ اور پازیٹیو کلوزنگ، ٹھیک ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک رسہ کشی کی کیفیت ہے بلز اینڈ بیئرز کے درمیان۔ اگر آپ پچھلے 5 سیشن کے لوز اور ہائیز دیکھیں تو آپ کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ود ان اے لمیٹڈ رینج مارکیٹ ریٹ کر رہی ہے۔ مارکیٹ کا ہائی 5 دفعہ اس سیشن کو ناک کر چکا ہے، اس لیول کو ناک کر چکا ہے۔ کون سا لیول؟ 692 والا، 640 692 والا۔ تو اب آپ سوچئے 5 مسلسل سیشن جب اس کو ناک کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے ٹیکنیکل میں ایک یہ چیز سمجھی جاتی ہے، یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اگر کوئی سپورٹ یا ریزسٹنس متعدد دفعہ ناک ہوتی ہے تو وہ ویک ہو جاتی ہے۔ اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ جب متعدد دفعہ وہ ٹیسٹ ہوتی ہے تو وہ پہلے تو اس بات کو اٹیسٹ کرتی ہے اپنے ہونے کی اہمیت کو کہ یہاں پر یہ ریزسٹنس موجود ہے، ایک تو یہ کنفرم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کنفرمیشن ہو گئی۔ اب بار بار اس پہ اسٹرائک کرنا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، تو یہ وہ والا سسٹم ہوتا ہے کہ جب پہلی دفعہ ناک کرتی ہے تو ٹوٹنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، ریباؤنڈ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، وہ نیچے کی طرف مارکیٹ آ جاتی ہے ریزسٹنس کو ٹیسٹ کر کے، جس طرح ہم نے پہلے دن دیکھا۔ دوسری دفعہ گئی تو چانسز ٹوٹنے کے تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں، مگر وہ پھر بھی نہیں توڑ سکی۔ تیسری دفعہ جب جاتی ہے تو توڑنے کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں، اس نے پھر بھی نہیں توڑا۔ چوتھی دفعہ گئی تو یقیناً اب تو بہت زیادہ چانسز ہو گئے تھے، پھر بھی نہیں توڑا، اور آج 5واں دن تھا۔ تو میرے حساب سے یہ جو ایریا ہے 46,602 اور 692 کا، یہ اب ویک ہو چکا ہے، تو مجھے اب یہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے مارکیٹ کا آغاز ہی اس کے اوپر ہو جائے، عین ممکن ہے، کیونکہ مارکیٹ وہاں سے بہت زیادہ دوری پر نہیں ہے۔ اگر آپ مارکیٹ کی کلوزنگ دیکھیں گے تو 46,580 کی تو کلوزنگ ہے مارکیٹ کی، تو اگر مارکیٹ تھوڑا سا اضافے کے ساتھ کھلتی ہے، گیپ اوپننگ کے ساتھ، تو مارکیٹ اس کو توڑ دے گی، اور اگر مارکیٹ نے اس لیول کو توڑ دیا تو اس کے بعد مارکیٹ کے اندر ایک سکون کی لہر آئے گی، کمفرٹ لیول ڈیولپ ہوگا بلز کا، اور بلز آزاد ہوں گے 46,843 سے لے کر 46,950 تک کے ایریے کو چیس کرنے کے لیے۔ اب مارکیٹ کو اس ایریا میں ریزسٹنس ملے گی اس ایریا کو توڑنے کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی ایریا میں کہیں بلز اپنی ریزسٹنس پائیں گے، اور اس کے بعد اگر وہاں سے کچھ ایگزاسٹ بھی ہوتے ہیں تو بہت زیادہ نیچے نہیں آ پائیں گے، کیونکہ بلز کا کمفرٹ زون ڈیولپ ہو چکا ہوگا۔ اب ضروری یہ ہوگا کہ مارکیٹ 46,600 692 کے اوپر رہے تو مارکیٹ کے اندر تیزی کا رجحان برقرار رہے گا۔ تو یہ تو ہے مارکیٹ کی تیزی کے حوالے سے خبر۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں مارکیٹ کا رسک مینجمنٹ۔
کل کی مارکیٹ کا. جناب اس کا رسک مینجمنٹ یہ ہے کہ اگر 46,511 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو ہم احتیاط کریں گے. سب میں پہلی بات، اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ ایگزاسٹ ہونا شروع ہوگی. اور اگر 46,393 یعنی کہ 46,400 اس ایریا کو توڑ کے نیچے ٹریڈ کرنے لگے تو ہماری جو رسک مینجمنٹ ہے یا پاسبلٹی جو ہمارے ذہن میں ہے ایگزاسشن کی، وہ اٹیسٹ ہو جائے گی، یقینی ہو جائے گی. اور پھر جس طرح میں پچھلی کئی دنوں سے جو بات کر رہا ہوں کہ 46,250 کے نیچے میں بیئرس کو ایکٹیویٹ ہوتے دیکھتا ہوں. 46,250 کے نیچے بیئرس کو ایکٹیویٹ ہوتے دیکھتا ہوں تو پھر بیئرس ایکٹیویٹ ہو جائیں گے فار اے کریکشنل فیز. تو باٹم لائن اس وقت یہ ہے کہ اگر 511 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے ہم لانگ نہیں جا رہے. سمپل. جیسے آج مارکیٹ 46,250 کے نیچے ٹریڈ کرتی، جو آپ کو کل کی کال میں بتایا گیا تھا 46,287 250 کے نیچے ٹریڈ کرتی تو ہم لانگ نہیں جاتے، ہم احتیاط میں آ جاتے. تو اس طرح کل جو ہے اگر 46,511 کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے تو ہم لانگ نہیں جا رہے. رادر ہم سوچیں گے کہ ہم اپنی بائنگ کو ٹارگٹ کریں سلیکٹیو اسٹاک میں، اور اس کے بعد ہم ایز پر انڈیکس پریشر ہم اس کو فالو کریں گے. بیسیکلی ہم اس میں سلیکٹیو اسٹاکس میں جانے کی کوشش کریں گے. اگر 46,511 کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سلیکٹیو اسٹاک میں ایکیومولیشن کا کام کرنا ہوگا ہمیں کہ کون سے اسٹاک ہیں جو ایکیومولیٹ کیے جا سکتے ہیں. تو پھر سوچ بچار کے بعد ان اسٹاک میں آپ کو اسکرپٹ کالز تو بہت سارے اسٹاکس کی آتی ہے. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا ان ساروں میں انٹری فوراً لے لی جائے. کسی میں انٹری، اب جیسے ASTL کو دیکھ لیں آپ، اس میں انٹری کتنے بجے بنی ہے جو ٹریگر دیکھا جائے. اگر اس کی انٹری میں آپ کو بتاؤں تو میں اس کا ٹائم بھی میرے پاس نوٹ ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں انٹری کس ٹائم بنی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہی مارکیٹ شروع ہوئی ہم انٹری کر لیں. اب تقریباً میرے خیال میں 3 بجے سے کچھ پہلے اس میں انٹری بن رہی تھی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر اگر انٹراڈے ٹریڈ تھی تو اس نے آپ کو ایک اچھی گین بھی دے دیا اور وہ فارغ بھی ہو گئی. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا اس کی کال میں کہ بیسیکلی جو لوگ کوئک ٹریڈ چاہتے ہیں وہ اس کے حساب سے ہی انٹری لیں. اب اس کی کلوزنگ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہوگی 3 بجے کے اراؤنڈ اس میں انٹری بنی ہے اور 52 روپیز 75 پیسے کا 74 پیسے کا ہائی بنا کے وہ کلوز بھی ہو گیا. 49 کہاں پہ کلوز ہوا؟ 5180 پہ، ٹھیک ہے نا. تو لہذا سلیکٹیو رہنا اور یہ سمجھنا کون سے اسٹاک میں کب انٹری بن رہی ہے یہ آپ کا کام ہے. ایک دوسرے کو واٹس ایپ گروپ پہ یاد دلا دی جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں ASTL جیسے ہی ٹریگر ہوا تھا تو آپ لوگوں نے فوراً واٹس ایپ گروپ پہ کہا تھا کہ وہ ٹریگر ہو گیا ہے. تو ماشاءاللہ اس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کیجئے، ہیلپ کیجئے اور آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. دیکھیے پورا دن مارکیٹ کچھ بھی کرتی رہی، آپ کو آخری 30 جناب. تو معافی چاہتا ہوں بیچ میں فون آ گیا تھا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے کہ کس وقت کس اسٹاک میں انٹری بن رہی ہے، اس کے بعد انٹری لینی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جو کالز آتی ہیں ساری کی ساری صبح پری اوپن میں، کیونکہ کئی دفعہ کئی لوگوں کی میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ سلیکشن آف اسٹاک میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. تو ویکینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ، اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ سلیکشن آف اسٹاک کیسے ہو سکتا ہے. میں آپ کو الگ سے سمجھا دوں گا، اس کے بارے میں کوئی آڈیو یا ویڈیو کر دوں گا. مگر بات یہ ہے کہ سلیکشن آف اسٹاک ہی ہونا چاہیے. کل مجھے ایک ممبر ہے ہمارے بہت اچھے، تو انہوں نے اپنا ٹریڈنگ پلان بھی مجھ سے شیئر کیا تھا پہلی دفعہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہ نئے ممبر ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمیں جوائن کیے ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہے،
اور جس طرح وہ کال کو دیکھنے کے بعد اس میں سے اسٹاکس نکالتے ہیں، ان کے لیولز لکھتے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ماشاءاللہ لوگ بڑی اچھی تیاری کر رہے ہیں۔ تو جو بھی ٹریڈنگ پلان نہیں بنا رہا وہ یقینی طور پہ صبح غلط ٹریڈ میں گھسنے کے چانسز اس کے بہت بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی پلان موجود نہیں ہوتا، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اچانک ہائپر موو کو دیکھ کے۔ جیسے مجھے کل پرسوں کسی کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا کہ جی میں نے صبح یہ لے لیا۔ کیوں لے لیا؟ بس یار یہ اچھا چل رہا تھا۔ اگر ان کے پاس ٹریڈنگ پلان ہوتا تو وہ اسی اسٹاک کو دیکھتے جس کا انہوں نے پلان کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ان چیزوں کو سمجھیے گا، انشاءاللہ ٹریڈنگ اور مناسب اور بہتر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے۔ چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں، ٹیلی گرام گروپ پہ جوائن کریں، کوشش کریں گے ٹیلی گرام پہ جتنا ہو سکے اپڈیٹ کریں، مگر ظاہری بات ہے جو واٹس ایپ گروپ میں جس طرح ہمارے ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ تو قطعی طور پہ نہیں ہو سکتی۔ وہ ہم بیسیکلی آپ کو کالز بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ لوگ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ فیزیبل ہے، یا چھوٹے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے وہ فیزیبل ہو سکتا ہے، مگر ہم فل سروس وہاں نہیں دیتے۔ اور باقی انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔